اللہ یا 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 اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نانا حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ لوگ پھر آ گئے. لگتا ہے کچھ نصیحتیں اور اچھی باتیں سننے کے لیے آئے ہو. اچھا ہے. چلو مجھے بھی کچھ نیکی کی دعوت دینے کا، ثواب سمیٹنے کا موقع مل جائے گا. آج میں جو آپ کو حکایت سناؤں گا اس میں عبرت بھی ہے، اس میں سبق بھی ہے. آؤ میں آپ کو کئی 100 سال پیچھے لیے چلوں. حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار نے فرمایا، ایک مرتبہ حج کے موسم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کی اتنی کثرت تھی کہ انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا تھا. میرے دل میں یہ خواہش ابھری کہ کاش کسی طرح مجھے معلوم ہو جائے کہ ان لوگوں میں سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، تاکہ میں اس کو مبارکباد دوں، اور جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ مردود ہے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس کا حج قبول نہیں، تو اس کو نیکی کی دعوت دوں اور اس کے لیے دعا کروں. جب رات کو میں سویا تو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، تو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کے بارے میں فکر مند ہے تو سن، اس مرتبہ اللہ عز و جل نے ہر چھوٹے بڑے مرد و عورت، سفید و سیاہ رنگت والے، عربی و عجمی، الغرض ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو بخش دیا ہے. لیکن ایک شخص کی مغفرت نہیں کی گئی. اللہ عز و جل کا اس شخص پر بہت زیادہ غضب ہے اور اللہ عز و جل اس سے ناراض ہے. اس کا حج قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس کے منہ پر مار دیا گیا ہے. حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس خواب کے بعد میری جو حالت ہوئی اسے اللہ عز و جل ہی بہتر جانتا ہے. میں نے یہ گمان کر لیا
کہ وہ مغضوب شخص شاید میں ہی ہوں اور اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہے۔ میں بہت پریشان رہا، سارا دن اسی غم اور فکر میں گزر گیا۔ پھر دوسری رات تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی تو پھر مجھے اس طرح کا خواب نظر آیا اور ایسی ہی غیبی آواز سنائی دی۔ پھر کہا گیا، اے مالک بن دینار، تو وہ نہیں جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، بلکہ وہ تو خراسان کا ایک شخص ہے جو بلخ شہر میں رہتا ہے۔ اس کا نام محمد بن ہرون بلخی ہے۔ اللہ عز و جل اس سے شدید ناراض ہے، اس کا حج مردود ہے اور اس کے منہ پر مار دیا گیا۔ غور کریں آپ، پورے حج کرنے والوں میں جب سب بخش دیے گئے، صرف ایک شخص ہے جس کا حج منہ پہ مارا گیا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے، سفید سیاہ، عربی عجمی، ہر ایک کا حج تو قبول ہو اور ایک شخص کا حج منہ پر مار دیا جائے؟ کیسا ہوگا یہ انسان؟ کیا کیا ہوگا اس نے؟ اب آگے اس حقیقت کا راز کھلنے والا ہے کہ کس سبب سے اس کا حج منہ پہ مار دیا گیا، کس وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا گیا۔ اب جب حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو خواب میں اس شخص کے بارے میں بتایا گیا تو آپ فرماتے ہیں، میں صبح خراسان سے آئے ہوئے حاجیوں کے قافلے میں گیا، انہیں سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا تم میں بلخ شہر کے حجاج موجود ہیں؟ اب یہ بلخ کے وہ حاجیوں کو ڈھونڈنے لگے تو ان لوگوں نے کہا، ہاں ہم میں بلخ کے کئی حاجی موجود ہیں۔ پھر میں نے پوچھا، کیا تم میں کوئی محمد بن ہرون بلخی بھی ہے؟ انہوں نے کہا، مرحبا، اس نیک شخص کو کون نہیں جانتا؟ اس سے بڑھ کر عابد و زاہد پورے خراسان میں کوئی نہیں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا، کیونکہ خواب میں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہوگا کہ حضرت مالک بن دینار کو تو خواب میں یہ بتایا کہ یہ شخص اتنے سارے حاجیوں میں واحد ہے جس کو مردود کر دیا گیا، جس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا گیا، جس سے اللہ ناراض ہے، اور اس شہر کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پورے خراسان میں اس جیسا نیک ہے ہی کوئی نہیں۔ بہت ہی تعجب والا معاملہ بن گیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو سنیے، حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ اب تجسس بڑھ گیا اس سے ملنے کا، اس کو دیکھنے کا۔ پوچھا وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے کہا وہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھ رہا ہے اور ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں کی زبانی اس کی تعریف سن کر بڑا تعجب ہوا کہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھنے والا، ساری رات عبادت میں گزار دینے والا، اور اس کے بارے میں ان لوگوں نے بتایا اگر تم اسے تلاش کرنا چاہتے ہو تو مکہ مکرمہ کے کسی ٹوٹے پھوٹے مکان میں تلاش کرو، وہ ایسی جگہوں میں قیام کرتا ہے۔ حیرت ہو رہی ہوگی آپ کو بھی کہ 40 سال سے مسلسل روزے رکھنے والا
اس سال کے 5 روزے منع ہیں، یعنی سال کے چند روزوں کے علاوہ پورا سال روزے رکھنے، 40 سال سے ساری رات عبادت اور سارا دن روزے کی حالت میں، اور خواب میں اس کے بارے میں حضرت مالک بن دینار کو جو بتایا گیا یہ کچھ اور ہے۔ اب آگے سنیے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ مکۃ المکرمہ کے ویران علاقے کی طرف نکل گئے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں تلاش کرتا پھر رہا تھا، بالآخر ایک دیوار کے پیچھے میں نے ایک شخص کو دیکھا، میں نے جان لیا کہ یہی ابن ہرون ہے۔ اس کی حالت یہ تھی کہ اس کا سیدھا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی تھی۔ ابن ہرون نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو زنجیر کی مدد سے گردن میں لٹکایا ہوا تھا، اسی طرح اس نے اپنے قدموں میں بھی بیڑیاں ڈال رکھی تھیں اور وہ مشغول عبادت تھا۔ جب اس نے میرے قدموں کی آہٹ سنی تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا، میرا نام مالک بن دینار ہے اور میں بصرہ کا رہنے والا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا، اچھا تم وہی مالک بن دینار ہو جن کی علمیت اور زہد و تقوی کے ڈنکے پورے عراق میں بج رہے ہیں۔ میں نے کہا، عالم تو ذات اللہ کی ہے اور زاہد و عابد حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، وہ اگر چاہیں تو خوب عیش و عشرت سے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن بادشاہت کے باوجود انہوں نے زہد و تقوی اختیار کیا اور دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ ہمیں تو دنیاوی نعمتیں میسر ہی نہیں، اس لیے ان سے دور ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا، اب گفتگو کا آغاز ہوتا ہے دونوں کا۔ ابن ہرون نے حضرت مالک بن دینار سے کہا، اے مالک بن دینار، تم میرے پاس کس لیے آئے ہو؟ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو۔ میں نے کہا، مجھے تمہارے سامنے وہ خواب بیان کرتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ بیان کرو اور مجھ سے شرم نہ کرو۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، بالآخر میں نے اسے اپنا خواب سنایا، وہی خواب جس میں کہا گیا تھا کہ ایک شخص کا حج مردود ہے، اللہ اس سے ناراض ہے۔ خواب سن کر وہ کافی دیر تک روتا رہا، پھر کہنے لگا، اے مالک بن دینار، مسلسل 40 سال سے میرے بارے میں حج کے موقع پر اسی طرح کا خواب کسی نیک و زاہد بندے کو دکھایا جاتا ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ میں جہنمی ہوں۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں، یہ سن کر میں نے اس سے پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے کہ 40 سال سے ہر سال کسی نیک بندے کو خواب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ اب پوچھا، کیا تیرے اور اللہ کے درمیان کوئی بہت بڑا گناہ حائل ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میرا گناہ زمین و آسمان اور عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے۔
میں نے کہا مجھے تم اپنا وہ گناہ بتاؤ تاکہ میں لوگوں کو اس کے ارتکاب سے بچاؤں اور انہیں اس گناہ سے ڈراؤں جس کی سزا تم بھگت رہے ہو۔ آپ بھی جاننا چاہو گے کہ وہ گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے 40 سال سے ہر سال کسی کو خواب میں اس کے جہنمی ہونے کا بتایا جاتا ہے، مردود اس کو کر دیا جاتا ہے، ہر سال اس کا حج اس کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو تو سنو کہ آخر اس نے کیا کیا تھا۔ اب آپ خود غور کریں کہ کیا ایسا بھی کوئی گنہگار ہو سکتا ہے کہ جو 40 سال سے حج کرے، طواف کرے، عرفات، منی، مزدلفہ میں جا جا کر مناجات کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، ساری ساری رات عبادت میں گزارتے، سارا سارا دن روزے میں گزارتے، لیکن اس کے باوجود اس کی جو ہے وہ عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے، اس کے اعمال اس کے منہ پہ مار دیے جائے۔ سنو کیا تھا وہ گناہ جس کو اس نے کہا کہ میرا وہ گناہ جو عرش سے بڑا، جو کرسی سے بڑا، جو زمین و آسمان سے بھی بڑا گناہ۔ اب جو اس نے بتایا حضرت مالک بن دینار نے بیان کر دیا تاکہ ہم اس گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ یہ کہہ کر اس سے وہ گناہ پوچھا تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں، تاکہ لوگ اس گناہ کے ارتکاب سے بچیں۔ تو سنو ذرا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو کہ اس شخص نے کیا کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا، اے مالک بن دینار، میں شراب کا عادی تھا اور ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں اپنے ایک شرابی دوست کے پاس گیا، میں نے وہاں خوب شراب پی، پھر جب مجھ پر نشہ طاری ہونے لگا اور میری عقل پر پردہ پڑ گیا تو میں نشے کی حالت میں گرتا پڑتا اپنے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، میری زوجہ نے دروازہ کھولا، میں گھر میں داخل ہوا تو میری ماں تنور میں آگ جلا کر لکڑیاں ڈال رہی تھی اور اس میں خوب آگ بھڑک رہی تھی۔ جب میری والدہ نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا تو میری طرف آئی، میں لڑکھڑا کر گرنے لگا تو اس نے مجھے تھاما اور کہنے لگی، آج شعبان المعظم کی آخری تاریخ ہے اور رمضان المبارک کی پہلی رات شروع ہونے والی ہے، لوگ صبح روزہ رکھیں گے اور تیری صبح اس حالت میں ہوگی کہ تو شراب کے نشے میں ہوگا۔ رمضان کی پہلی رات آ رہی، لوگ صبح روزے رکھیں گے اور یہ نشے میں پڑا ہوگا۔ ماں کہنے لگی، کیا تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی؟ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ایک مکہ اپنی ماں کے سینے پر مارا اور اسے اٹھا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ میں اس وقت نشے میں تھا، میرے ہوش و حواس بحال نہ تھے۔ جب میری بیوی نے یہ دردناک منظر دیکھا تو اس نے مجھے دھکیل کر ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی تاکہ پڑوسی میری آواز نہ سن سکیں اور انہیں معاملے کی خبر نہ ہو۔ میں اسی طرح نشے کی حالت میں پڑا رہا
جب رات کافی گزر گئی تو مجھے ہوش آیا. اب میرا نشہ دور ہو چکا تھا. میں دروازے کی طرف بڑھا. دروازہ بند تھا. میں نے اپنی زوجہ کو آواز دی کہ دروازہ کھولو. اس نے بڑے سخت لہجے میں جواب دیا, میں دروازہ نہیں کھولوں گی. میں نے کہا, آخر تم مجھ سے اتنی ناراض کیوں ہو؟ آخر میں نے کون سی ایسی خطا کی ہے؟ اس نے کہا, تو نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ تو اس لائق ہی نہیں کہ تجھ پر رحم کیا جائے. میں نے کہا, آخر بات کیا ہے؟ مجھے بھی تو پتا چلے کہ میں نے کیا کیا ہے. میری زوجہ نے کہا, تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے. تو نے اپنی ماں کو قتل کر دیا ہے اور اسے جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا ہے. اب وہ جل کر کوئلہ بن چکی ہے. ابن ہرون کہتا ہے, جب میں نے یہ بات سنی تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے دروازہ اکھیڑ پھینکا اور تندور کی طرف دوڑا. جب تندور میں دیکھا تو میری ماں جل کر کوئلہ ہو چکی تھی. میں یہ حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوا اور الٹے قدموں ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا. اپنا ہاتھ چوکھٹ پر رکھا اور اس ہاتھ کو جس سے میں نے ماں کو مکہ مارا تھا, اس ہاتھ کو میں نے کاٹ ڈالا. پھر میں نے لوہا گرم کر کے اس ہاتھ کی ہڈی میں سوراخ کیا, اس سے زنجیر ڈال کر گلے میں لٹکا لیا. پھر اپنے دونوں پاؤں میں بیڑی ڈال لی. اس وقت میری ملکیت میں 8,000 دینار تھے. وہ سب کے سب میں نے غروب آفتاب سے قبل صدقہ کر دیے. 26 لونڈیاں اور 23 غلام آزاد کیے اور اپنی تمام جائیداد اللہ کے نام پر وقف کر دی. اب 40 سال سے مسلسل میری یہ حالت ہے کہ دن میں روزہ رکھتا ہوں, ساری رات اپنے پروردگار کی عبادت کرتا اور 40 دن کے بعد کھانا کھاتا ہوں. صرف افطاری کے وقت تھوڑا سا پانی اور کوئی معمولی سی چیز کھا لیتا ہوں. میں ہر سال حج کرنے کو آتا ہوں اور ہر سال کسی عالم و زاہد کو میرے متعلق ایسا ہی خواب دکھایا جاتا ہے جیسا آپ کو دکھایا گیا. یہ ہے میری داستان, یہ ہے میری ساری داستان عبرت نشان. تو دیکھا ماں کے قاتل کا عبرت ناک انجام. یہ تھا ماں کا قاتل اور ایسا گناہ کہ 40 سال سے عبادت کرے, روزے رکھے, راتیں جاگے, حج کرے, مگر اس کا حج اس کے منہ پہ مارا جاتا. ماں وہ عظیم ترین ہستی ہے کہ جس نے مشقت کے ساتھ جنم دیا, بچے کی پرورش کی, سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں جب بچہ بستر گیلا کر دیتا ہے, ماں گیلے بستر پر خود رات گزار دے, سوکھی جگہ پہ بچے کو لٹاتی, دن رات بچے کی خدمت گزاری میں گزار دیتی, دن رات بچے کی خدمت کرتی ہے.
اور ماں جس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس کا اتنا رتبہ بیان کریں. یا اللہ یا